جس نے رجعتی سیاست کو فروغ دیا، جس نے سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کیا، اور جہاں پر لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا گیا ہے، جہاں پہ خوف کی فضا پیدا کی جاتی ہے، کے نام کے اوپر سوسائٹی کو تباہ کیا۔ اس نے آمریت کی اپنی جو تھی اپنے جبر کے اوپر سوسائٹی کو تباہ کیا، لیکن ہمارے جو بکلا تھے انہوں نے تب بھی مقابلہ کیا اور وہ آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ کوئی پہلا موقع نہیں، آپ ساتھیوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا جب جب پاکستان کے اوپر کرائسس آیا، چاہے وہ فائنینشیل کرائسس ہو، چاہے وہ پولیٹیکل کرائسس ہو، چاہے وہ سوشل کرائسس ہو، تو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پوری دنیا سے کھڑے ہوئے۔ آپ لوگوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب امریکہ کو آزادی ملی 70s کے بعد، آپ لوگوں نے دو پرنسپلز کے اوپر اپنے اسٹیٹ کو چلایا، وہ تھا کانسٹیٹیوشنلزم اور لبرل ڈیموکریسی، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ دونوں چیزیں لیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ ان مسائل کا شکار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ دنیا کی کمزور ترین جمہوریت ہے۔ یہ ہے ہمارا ایشو۔ باقی جہاں تک، کیونکہ بہت سارے ساتھیوں نے بات کرنی ہے، تو میں صرف مختصر آپ سے بات کروں گی کہ جو لیگل فریٹرنٹی کا رول ہے، مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق وکلا کمیونٹی کے ساتھ ہے، کہ جس نے پاکستان کے اندر ہر آمریت کا مقابلہ کیا، چاہے وہ ایوب آمریت تھی اس وقت بھی، چاہے اس کے بعد ضیاء آمریت جو دنیا کی بدترین آمریت تھی، جس نے یہاں پر ایک مذہبی تفرقے پیدا کیے، جس نے رجعتی سیاست کو فروغ دیا، جس نے سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کیا، اور اسی ڈی پولیٹیسائز سوسائٹی کا جو ایک تحفہ تھا وہ ہم آج تک اس چیز کو فیس کر رہے ہیں کہ ہم ایک ڈی پولیٹیسائز سوسائٹی، جہاں پر لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا گیا ہے، جہاں پہ خوف کی فضا پیدا کی جاتی ہے، تو وہ ضیاء کے تحفے تھے جو اس نے ہمیں دیے۔ مذہب کے نام کے اوپر سوسائٹی کو تباہ کیا، اس نے آمریت کی اپنی جو تھی اپنے جبر کے اوپر سوسائٹی کو تباہ کیا، لیکن ہمارے جو وکلا تھے انہوں نے تب بھی مقابلہ کیا اور وہ آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی ہائی کورٹ میں جہاں آپ تشریف لے کر آئے، ادھر یہ سب سے پہلا ضیاء کے خلاف جو ایک وکلا کا احتجاج تھا وہ اسی ہمارے ہائی کورٹ کی پریمیسز میں ہوا تھا، جس کے بعد جو ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی ہے اس کو بہت وہ اسٹرینگتھن ہوئی موومنٹ۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایل ایف او جب آیا 2002 کے اندر، تو اس وقت بھی وکلا تھے جنہوں نے لیڈ کیا اور انہوں نے اس جبر کو توڑا جو مشرف آمریت کا تھا۔ پھر وکلا تحریک چلی، تو اس میں بھی نہ صرف یہ کہ ہمارے وکلا بلکہ خواتین وکلا کا بہت کردار رہا، اور خواتین وکلا ہماری تشریف لائیں ادھر سے امریکہ سے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر اس لاہور ہائی کورٹ بار کی جو پہلی نائب صدر تھی رابعہ قاری صاحبہ، انہوں نے ایوب کا مقابلہ کیا اور پاکستان کی ہائی کورٹ بار کی پہلی صدر منتخب ہوئی، اور انہوں نے لاٹھیاں کھائیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ اسی طرح وکلا کا جو وکلا خواتین ہیں آج بھی ہماری بہنیں جیلوں میں گئیں، ان میں سے کچھ ادھر موجود بھی ہیں۔ ضیاء دور کے اندر انہوں نے مقابلہ کیا اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہنیں جو ادھر سے تشریف لائیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی تقویت کا باعث ہے، اور ہم آپ کو پھر یہ انشور کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی اسٹرگل کو کنٹینیو کریں گے، چاہے پورا سماج خاموش ہو جائے۔ وکلا انسانی حقوق کے معاملوں پر، رول آف لا کے لیے نہ کبھی سرنڈر کیا ہے، نہ کریں گے۔ اور ایک اور بھی خوش قسمتی ہے اس وقت لیگل فرٹرنیٹی کی کہ ان کو جو گروپ لیڈ کر رہا ہے وہ حامد خان صاحب کی سربراہی میں پروفیشنل گروپ ہے، کہ جس نے ہمیشہ مزاحمت کی، اور جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستانی وکلا کی مزاحمتی سیاست کی، تو اس کو ہمیشہ پروفیشنل گروپ نے لیڈ کیا ہے۔ اور میں بے شک ہم لوگ الیکٹ ہونے کے بعد پوری جو لیگل فرٹرنیٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے میرے لیے کہ میں نے پروفیشنل گروپ کے پینل سے الیکشن لڑا، میں اس کی آئیڈیالوجی کی پالیٹکس کرتی ہوں، اور ہم نے نہ پہلے مایوس کیا نہ ہم آج آپ لوگوں کو مایوس کریں گے۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ، لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ لوگوں نے بھی اپنی ریاست کے اندر جا کے، جو بے شک آپ کے ساتھ یہ ہیومن فرینڈلی اسٹیٹ ہے، ہماری انفارچونیٹلی اینٹی پیپل اسٹیٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت نہیں کرتی ہماری ریاست۔ آپ کی ریاست نے آپ کو حقوق دیے، لیکن میں ایک گزارش ضرور کروں گی کہ آپ ادھر جا کے یہ پیغام دیجیے گا کہ ہم لوگ جو آپ ہماری ڈیموکریسی کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔
تو ان کو جا کر کہیے گا کہ جو ہماری اشرفیہ کے ساتھ آپ لوگوں کی ایک کنائونس اور ایک گٹھ جوڑ ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اور ہم امید رکھتے ہیں، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ اس عمل کو اب نہیں دہرائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔